اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہران ورلڈ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تیمم کے حکم کا نازل ہونا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس امت پر کی جانے والی اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور احسانات میں سے ایک برکت اور احسان ہے۔ اس واقعے کو خود انہوں نے ہی بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک سفر کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اس سفر میں بہت سارے مسلمان بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ میں نے ایک ہار پہن رکھا تھا۔ جب ہمارا قافلہ ذات الجیش کے مقام پر پہنچا تو وہاں یہ ہار ٹوٹ کر گم ہو گیا۔ اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں مزید قیام فرمایا اور آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہی بھی وہیں ٹھہرے رہے۔ حق سے قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ صبح قریب تھی اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھنے کی فکر تھی۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گھبرائے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور انہیں اپنی صورتحال بتائی کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور وضو کے لیے دور دور تک پانی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر دیا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگوں کی یہ باتیں سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور والد ہونے کی حیثیت سے مجھے سرزنش کرنا شروع کر دی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے زانوں پر اپنا سر مبارک رکھے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پہلو میں کچوکے لگائے، لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ اس خیال سے ذرا بھی حرکت نہ کی، یہاں تک کہ صبح کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو دیکھا پانی موجود نہیں۔ اسی دوران وحی کے آثار نمایاں ہوئے اور حکم نازل ہوا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یعنی تم پر غسل فرض ہو گیا ہو اور پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ حکم نازل ہوا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل باغ باغ ہو گئے اور وہ اپنی مقدس ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگے۔ حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ چند لمحے پہلے اپنی بیٹی کو سرزنش کر رہے تھے، تیمم کا حکم نازل ہو جانے پر انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تو علم نہ تھا کہ تم اتنی بابرکت ہو۔ یہ ماجرا دیکھ کر صحابی رسول حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہار کی تلاش کے لیے بھیجے گئے تھے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں، تم ہمیشہ سے برکت والے ہو، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ مستقبل میں ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔